السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم کہانی پڑھیں گے، اس کا عنوان ہے سچی بہادری۔ مکے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ روب داب والے تھے۔ آپ کا نام عمر تھا اور فاروق لقب۔ آپ کے والد خطاب قریش کے ایک قبیلے کے سردار تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے مکے والوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو مکے کے کافر ان لوگوں کے سخت دشمن ہو گئے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں نوجوان تھے۔ گھوڑے کی سواری، تلوار چلانے اور کشتی لڑنے میں آپ نے بہت نام پایا تھا۔ اس وقت بھی آپ کا یہ حال تھا کہ اپنے خیال میں جس بات کو ٹھیک سمجھتے تھے اسے کہنے میں کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے۔ جو بات سمجھ میں آ جاتی تھی اس پر سچے دل سے عمل کرتے تھے اور کسی کے ڈر کی وجہ سے اسے چھپاتے نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے دعا کی تھی کہ اے خدا، عمر کی ذات سے اسلام کو عزت دے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی شاندار ہے۔ ہوا یوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو برا کہتے ہیں اور لوگوں کو ایک نئے دین کی طرف بلاتے ہیں تو آپ کو بہت غصہ آیا۔ اسی وقت تلوار اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے چلے جاتے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جاتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، محمد کو قتل کرنے۔ اس شخص نے کہا، میاں پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی غصہ آیا۔ بولے، اچھا تو پہلے انہی کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن اور بہنوئی قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ڈر کے مارے قرآن مجید کو چھپا دیا۔ دروازہ کھلنے پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور ان سے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے ٹالنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ غصہ آیا اور ان دونوں کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ کی بہن کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ بھی آخر عمر کی بہن تھی۔ کہنے لگی، اے عمر، چاہے تم ہمیں جان سے مار ڈالو لیکن ہم اسلام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہن کی اس بات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نرم پڑ گئے۔ کہنے لگے، اچھا تم جو کچھ پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ بہن یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کروایا اور پھر قرآن شریف کے ورق ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی آیتیں پڑھی تھیں کہ خدا کے کلام نے ان کے دل پر اثر کیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پتھر جیسا دل موم کی طرح نرم ہو گیا۔ اسی حالت میں اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ننگی تلوار ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھی۔
مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے دامن کھینچ کر پوچھا، اے عمر کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضور اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکے میں بہت رعب تھا، بڑے بڑے بہادر آپ سے ڈرتے تھے۔ اس وقت ایک تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، دوسرے کافر سخت دشمن تھے، اس لیے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ کافر کھلا اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم کیوں ڈریں؟ ہم بھی کھلم کھلا اپنے خدا کی عبادت کریں گے۔ آپ اسی وقت سب مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اذان دلوا کر با جماعت نماز ادا کی۔ اس طرح مسلمان بھی کعبہ شریف میں عبادت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب کی وجہ سے کسی کافر کو روکنے ٹوکنے کی جرت نہ ہو سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی بہادری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا، اس لیے کہ آپ کی بہادری کی وجہ سے مسلمان اور کافروں میں فرق ظاہر ہو گیا تھا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، ٹھیک ہے؟ چلو اوکے بچوں، اللہ حافظ۔